ماہ ربیع الاول شریف دا آغاز ہونے والا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت دا اس دنیا دے اندر جلوہ گر ہون والا اے مہینہ، برکتاں والا، رحمتاں والا مہینہ جلوہ گر ہون والا ہے. اج کل زمانہ ہے سوشل میڈیا کا، فیس بک اور دیگر ٹویٹر اور جو دیگر ویب سائٹ وغیرہ نے، نوجوان اس نو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اور جس وقت بھی رمضان المبارک دا مہینہ آئے، محرم دا آغاز ہونے والا ہوئے، یا ماہ ربیع النور شریف ربیع الاول شریف دا آغاز ہونے والا ہوئے، تے میں پہلے بھی ایک دو دفعہ گزارش کی تھی کہ وہ ایک پوسٹ بڑی شیئر کی جاتی ہے کہ جی فلاں دن تو ربیع الاول شریف شروع ہو رہا ہے، فلاں دن تو محرم شروع ہو رہا ہے، فلاں دن تو رمضان شروع ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اس مہینے دی مبارک دیتی اس نے جنت واجب ہو جائے گی. ایسی کوئی حدیث نہیں کہ جس کے اندر کسی مہینے دی آمد دے اتے مبارکباد دین دے اتے جنت دا ذکر اور تذکرہ ہوئے، ایسی کوئی حدیث نہیں. ہاں برکت والا مہینہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت دا مہینہ، برکتاں رحمتاں والا مہینہ. جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے اس دنیا دے اندر جلوہ گار ہون دا وقت آیا، جانوراں نے بھی ایک دوسرے نے مبارکہ دیتیاں، مبارکہ جانوراں نے بھی ایک دوسرے نے دیتیاں کہ آج دنیا دے اندر او محبوب جلوہ گار ہون والا ہے جڑا سانو بھی ساڑھے حقوق جڑا وہ عطا کرے گا. لیکن اس مبارک دے ہوتے اگے جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جڑا رمضان دی مبارک دے گا، ربیع الاول دی مبارک دے گا، اس دے ہوتے جنت واجب ہو جائے گی. اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی طرف حدیث منسوب کر کے اس نو ذکر کیتا جاندہ اور اس نو اگے بیان کیتا جاندہ. لیکن اس چیز نو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جیڑی حدیث نہ ہوئے اس نو حدیث کہنا اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی طرف جھوٹ منسوب کرنا. جیڑی آقا نے بات فرمائی نہیں وہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث ہے، آقا نے وہ حدیث بیان نہیں کی تھی، وہ فرمان مستفاد نہیں تھی، وہ کی ہویا وہ جھوٹ ہویا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف منسوب کیتا گیا. بخاری شریف دی حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ بیان کرتے ہیں جنہاں دے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی شامل نے. فرمانے نے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی، آقا فرماتے ہیں کہ میرے اتے جھوٹ نہ بنو، یعنی میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرو. فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجُ النَّارِ، کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیتا اس دا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا، اس دا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا. لہذا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو بیان کر دیاں، اس نو شیئر کر دیاں، وہ اگر پوری تسلی ہوئے کہ حدیث مصطفیٰ ہے تو پھر اس نو اگر شیئر کیتا جائے. یہ نہ ہوئے کہ جڑی حدیث نہ ہوئے اس نو حدیث کہہ کے اگر اس نو چلاندے جاؤ گے، شیئر کرتے جاؤ گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طرف جھوٹ ہوئے گا، اور اس جھوٹ دی بڑی وعید آقا نے فرمایا اس نے ٹھکانہ اپنا جہنم بنا لیا، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا. لیکن سانو اس سوشل میڈیا تو ہٹ کے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین قرآن اور حدیث اس کا مطالعہ خود کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اس نو اسی دو چار دن ہوئے نہیں ٹک ٹاک بند ہوا تو ہر نوجوان پریشان ہے، ہر نوجوان پریشان ہو، ٹک ٹاک بند ہو گیا، ٹک ٹاک بند ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن ساڑھے گھران دے اندر قرآن کتنے عرصے تو بند ہے، کدی اسی اس نو کھولیا، کدی اسی اس چیز تو پریشان ہوئے ساڑھے گھر قرآن اللہ دی کتاب پہیے وہ بند پہیے، اسی کدی اس نو نہیں کھولیا. ٹک ٹاک بند ہوئے گا تو اسی سارے پریشان ہو گیا کہ ٹک ٹاک بند ہو گیا. اللہ اور اس دی رسول دی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ کامیابی آخرت دی کامیابی
وہ ٹک ٹاک دے اندر نہیں، وہ اللہ دے قرآن دے اندر ہے۔ اللہ دے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے اندر ہے سنو اللہ اور اس دے رسول دے فرامین قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا، اس نے سمجھنا اور اس دے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین سنو دین دی سمجھ عطا فرمائے، اس دے عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ۔